لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتی یرد علی الحوض. صلوات پڑھ لیجئے باوز بلند. محترم و معزز سامعین، صدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 18واں پارہ سورہ مبارکہ مومنون سے پہلی چند آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائی کے محرقہ میں صفحہ نمبر 124 پہ محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. خالق و مالک اللہ، قادر و کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بخشنہار اللہ،
مہربان اللہ اپنی لارب اور مقدس کتاب میں ایک گروہ کی کامیابی کا رزلٹ دے رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بتحقیق صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ ایمان کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، وعمل بالارکان۔ دل سے تصدیق کی جائے، زبان سے اقرار کیا جائے اور اعضاء و جوارح سے عمل کیا جائے۔ قد افلح المؤمنون، صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، امام الہدیٰ، بدر الدجا، جان مصطفیٰ، علی مرتضیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا امیر المومنین مل ایمان، مومنوں کے امیر سے سوال کیا گیا کہ مولا ایمان کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیجیے باوجود ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، جدیدیت، زندہ باد، آل محمد کی سنت لعنت، بے شمار، زہرا کی سنت لعنت، بے شمار، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ سئل عن الایمان، ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ 4 ستون کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الصبر، ایمان کے پہلے ستون کو صبر کہتے ہیں، والیقین، دوسرے ستون کو یقین کہتے ہیں، تیسرے ستون کو عدل کہتے ہیں، اور چوتھے ستون کو جہاد کہتے ہیں۔ بس آج یہ 4 باتیں امیر المومنین لنگر آسمان و زمین کی خیرات کے عنوان سے صاحبان ایمان کے دلوں میں کاشت کرنا چاہتا ہوں۔ الصبر، الیقین، العدل، الجہاد۔ فرمایا یہ 4 چیزیں جہاں جمع ہو جائیں وہاں دولت ایمان آ جاتی ہے۔ پہلی بات الصبر، فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر 3 قسموں پر ہے۔ پہلی بات فرمایا صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ اطاعت اس کی یہ ہے کہ میں صبح کو سحری تک کھا سکتا ہوں، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اب میں لیل تک کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ بھوک لگی ہوئی ہے، چیز موجود ہے کھانے کو، پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس بجھانے کے لیے مشروبات موجود ہیں، لیکن نہیں کھاتا۔
نہیں پیتا، کیونکہ میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو روکوں۔ اسے کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ دوسرا صبر عن المعصیہ، خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا۔ ماحول میسر ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز مجھے میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنا دامن وہاں سے بچاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا خدا اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اسے کہتے ہیں صبر عن المعصیہ۔ جیسا کہ سورہ مبارکہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پوری طرح سے زلیخا نے یوسف کے لیے ماحول مہیا کر دیا تھا۔ خود ملکہ تھی، محل تھا، دروازے بند تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، محنت رائے گا نہ جائے۔ ملکہ تھی، محل تھا، دروازے بند تھے، اور اس عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام پر شباب بھی تھا، حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، ماحول بھی تھا، لیکن پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن بچایا۔ توجہ کیجیے، اپنا دامن بچایا۔ جہاں تک وہ اپنا دامن بچا سکتے تھے انہوں نے بچانے کی کوشش کی۔ خداوند متعال نے فرمایا میرے یوسف نے اپنے آپ کو میری اطاعت میں، میری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ کوشش کرنا اس کا کام تھا، بند دروازہ کھلوانا ہمارا کام تھا۔ یہاں سے قرآن جو کہ کتاب ہدایت ہے، قیامت تک آنے والے ہر جوان کو دعوت دے رہا ہے کہ اے جوان، اگر تو نے قیامت والے دن گناہ میں ملوث ہونے پر عذر پیش کیا کہ مالک جوان تھا، حسن تھا، جمال تھا، تو میں اپنے یوسف کو بلاؤں گا کہ یوسف آ جا اس کے سامنے اور اس سے بتا کہ تو زیادہ خوبصورت یا میں، تجھے زیادہ موقع میسر یا مجھے؟ کیا تو نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی؟ ہاں، اگر تو نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہوتی تو کوشش کرنا تیرا کام تھا، آگے ماحول پیدا کرنا ہماری ذمہ داری تھی۔ تم نے کوشش ہی نہیں کی۔ صبر عن المعصیہ، بڑے قریب سے منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ تیسری بات، صبر علی المصیبہ، اطاعت پر صبر، معصیت سے بچنے پر صبر، اور مصیبت پر صبر۔ میں گزشتہ میں اس بات کی طرف وضاحت سے بیان دے چکا ہوں، آج نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر مومن بندے پر دنیاوی مسائل میں سے کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی شے میری ملکیت تھی، نہ میں خود آپ اپنا مالک تھا، میرا کوئی مالک تھا، اسی نے سب کچھ عطا کیا تھا۔ اگر اس نے اپنی عطا میں سے کچھ چیزوں کو مجھ سے لے لیا ہے تو میں راضی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا فرماتا ہے جب میرا بندہ صبر علی المصیبہ کی اس منزل پر آ جائے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں، لوگ انہیں علیہ السلام کہیں یا نہ کہیں، ہماری نگاہ میں ان پر صلوات بھی ہے اور رحمت بھی۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ سب کے بعد منزل یقین، توجہ، منزل یقین، دوسری چیز یقین۔ انبیاء میں سے ایک بزرگ نبی ہیں، جس بزرگ نبی کی عظمت کے بیان میں اتنا کہنا کافی ہے کہ انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، انہیں خلیل خدا کہا جاتا ہے، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور ان کی عظمت کے بیان میں اتنا کہنا کافی ہے کہ درود پڑھا جاتا ہے حبیب خدا پر، اور اس درود کو کہا جاتا ہے درود ابراہیمی۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ قرآن مجید ہے، تیسرا پارہ ہے، عرض کرتے ہیں پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کہا تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قَالَ بھلا، کیوں نہیں، ایمان رکھتا ہوں تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن منزل یقین چاہتا ہوں۔ یقین کی خیرات خدا سے طلب کرنا سنت نبویہ ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، قَالَ بھلا وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، تو حکم خدا ہوا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، قَالَ بھلا وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، اگر یقین چاہتا ہے تو 4 پرندے پکڑ لے، لطف آ جائے گا، 4 پرندے پکڑ لے۔ وارثان قرآن نے، قرآن کے ساتھی گھرانے نے، اہل بیت علیہ السلام نے بیان دیا کہ پرندے 4 کیوں پکڑوائے، اور وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ اگر آپ کا پروگرام ہو تو پھر محبت پر ہی صلوات پڑھیے۔ بہت آسان، پہلی کا قاعدہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہو، جنہوں نے الف انار پہ بکری یاد کیا ہو، ان کے لیے بہت آسان ہے۔ 2 کا نام کاف سے ہے، 2 کا نام میم سے ہے۔ کاف کوا، کاف کبوتر، یاد رہ جائے گا، کاف کوا، کاف کبوتر، میم مور، میم مرغ۔ جن کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے وہ صلوات پڑھیں۔ پرندے کتنے؟ 4۔ 2 کا نام کاف سے، 2 کا نام میم سے۔ کاف کوا، کاف کبوتر، میم مور، میم مرغ۔ 4 پکڑوائے، اور یہ 4 کیوں پکڑوائے؟ سوال یہ تھا کہ 4 پکڑوائے کروڑوں پرندے، یہ 4 کیوں؟ اور پھر 4 کیوں؟ 2 3 5 7 کچھ پکڑوا لیتے، 4 کیوں؟ تو وارثان قرآن نے ارشاد فرمایا، اصل میں توجہ کیجئے، اصل میں انسان کے اندر 4 قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور یہ 4 پرندے
ان چاروں جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر 4 جذبات پائے جاتے ہیں، اور یہ 4 پرندے انسان کے اندر پائے جانے والے ان چاروں جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ خدا صرف ابراہیم کو یقین کی خیرات نہیں دینا چاہتا تھا، بلکہ اپنے خلیل کے ذریعہ قیامت تک ہر قاری قرآن کو بتانا چاہتا تھا کہ تجھے بھی اگر کبھی یقین کی طلب ہو تو پھر اس نسخے کو تو اپنا لے گا، یقین ہم تجھے عنایت کر دیں گے۔ تھا یہ کون سے 4 جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں جو انسان میں پائے جاتے ہیں؟ کہا کوا جذبہ حرص کی ترجمانی کرتا ہے۔ بندہ کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، بہت کچھ بھی ہو، پھر کہتے ہیں چلو لگے ہاتھوں اے بھی صحیح، سمجھا کہیں کا ٹھیک ہے پیا گزارا تھی نہ پیا سونا وقت گزرتا پیا، لیکن لگے ہاتھوں چلو اے بھی ملتی پئی تو گھر نہیں ہوتی، ٹھیک۔ اسے کہتے ہیں جذبہ حرص۔ آپ نے دیکھا ہے کوے کے منہ میں پہلے سے کوئی ٹکڑا موجود ہے، لیکن جیسے ہی وہ کسی اور مقام پر کوئی اور چیز دیکھتا ہے تو اس کے لیے کاں کرتا ہے، دوسری چیز ملے یا نہ ملے اسے بھی گرا بیٹھتا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا سے بنا۔ دوسرا کبوتر میں انسان کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں لہو و لعب، کھیل کود، رونق شونق، آسان تک سنا۔ یہ انسان کی یار بڑی دیر دیا سنجیدہ گالی تھی گئے، تھوڑی دیر کوئی رونق شونق تھی بننے کو، تو کبوتر میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبوتر کا کام کیا ہے، بس دانا پینا، کھانا پینا اور گٹکوں گھوم، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں جذبہ لہو و لعب، ادب و احترام سے اور انتہائی قریب سے آسان لفظوں میں۔ مور میں کون سا جذبہ پایا جاتا ہے؟ مور انسان کی کس جذبے کی ترجمانی کرتا ہے؟ کہا انسان میں ایک جذبہ نمائش پایا جاتا ہے۔ آئینے کے سامنے آ جائے تو اس کا دل ہٹنے کو نہیں کرتا، آدھے سر کے بال اڑ بھی گئے ہوں تو پھر بھی دائیں بائیں سے انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا زملہ۔ جذبہ نمائش، مور انسان کے اندر پائے جانے والے جذبہ نمائش کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ جب اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اسی کی مستی میں وہ مست ہو جاتا ہے۔ اور مرغ کہا یہ جذبہ جنس کی ترجمانی کرتا ہے۔ انسان کے اندر ایک جنسی جذبہ پایا جاتا ہے، اب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ تو یہ جو مرغ ہے اس کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے، اسے دربے سے کھولیں، ٹوکرے سے نکالیں، اس کو کوئی اور کام کھانا پینا بعد میں، یہ سب سے پہلے جس جذبے کی طرف بڑھتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا زبلہ۔ ٹھیک ہے، بات ذہن نشین ہو گئی۔ یہ 4 پرندے پکڑوائے، پھر کیا کہا؟ کالا فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکیم۔ ان کو ذبح کر، ان کا قیمہ بنا،
ان کو مکس کر، کیمے کو مکس کر کے پھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اسے پھینک دے، ان کی چونچیں اپنے پاس رکھ، ایک ایک چونچ کو پکڑ، پھر جس کی چونچ کو پکڑ کے تو آواز دے گا، پھر دیکھ اس کے اجزاء کہاں کہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنی چونچ سے جڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک تفصیلی جملے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ذاکری کریں گے۔ توجہ، وہ رنگ کیا ہے کہ خلیل خدا کرتے تھے کوے کی چونچ کو بلاتے تھے کوے کو، اٹھتے تھے کوے کے اجزاء، کوے کی چونچ رکھتے تھے، فوراً مور کی چونچ اٹھا لیتے تھے، تو وہ اجزاء بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا زبران۔ ذمہ داری سے کوا، تو کوا کے اجزاء اکٹھے ہوئے اور وہ اپنی چونچ سے جڑ گئے۔ مور، تو مور کے اجزاء اکٹھے ہوئے، پھر مور زندہ ہو گئے۔ کبوتر، مور، اسی طرح سے خدا نے کہا دیکھ لیا کہ ہم کس طرح سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ بس یہاں سے خداوند متعال نے قیامت تک کی انسانیت کو یقین کے حصول کے لیے ایک نسخہ دیا کہ اگر تم بھی یقین چاہتے ہو تو اپنے ان 4 جذبات کو ذبح کر ڈالو، ذبح کر ڈالو، ختم نہ کرو، ذبح کر ڈالو۔ پھر جب جس جذبے کی ضرورت ہو اس جذبے پر تمہیں اختیار ہو، وہ جذبہ تم پر غالب نہ آ جائے۔ بس جس پر جذبات غالب آ جائے اسے یقین کی خیرات نہیں ملتی، جو جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھے اسے خدا یقین کی خیرات سے مالا مال کر دیتا ہے۔ دیکھیے محترم دوستو احباب، یہاں تشریف لانے والے میرا ہر محترم بھائی، اسے چاہیے کہ اس بارگاہ سے خالی نہ جائے، اسے ہر روز کے اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہیے۔ آج ہم یہاں سے نسخہ یقین لے کر جانا چاہتے ہیں۔ بس جو ولایت حیدر کی خیرات پاتے ہوئے مجلس امام حسین علیہ السلام سے آج کے بعد منزل یقین پر فائز ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ یہ عہد کریں کہ ہم ان جذبات پر کنٹرول رکھیں گے۔ اگر یہ جذبات غالب آنے لگے اور ہم سے کنٹرول نہ ہونے لگے تو اس وقت کہیں گے یا علی مدد، اس وقت کہو یا علی مدد۔ پھر دیکھو کہ کس طرح سے آپ ان جذبات پر غالب آتے ہیں، علی مولا آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ فرمایا امیر المومنین نے، وہ خلیل خدا تھے جنہوں نے یقین کی توجہ خیرات حاصل کرنے کے لیے خدا سے کہا پروردگارا اطمینان قلب چاہتا ہوں، یقین چاہتا ہوں، تو خدا نے بھی انہیں روکا نہیں ہے بلکہ حکم دیا فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یاتینک سعیا۔ پرندے پکڑوائے، ذبح کروائے، قیمہ بنوایا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈلوایا، بلوایا، دکھایا۔ وہ ابراہیم تھے اور میں فخر ابراہیم ہوں۔ توجہ، میں فخر ابراہیم ہوں
جو پرندے پکڑ کر انہیں ذبح کر کے قیمہ بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈال کر انہیں بلا کر زندہ ہوتا دیکھ کر یقین کی خیرات پائے اسے خلیل خدا کہتے ہیں، اور جو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر کے قم باذن اللہ کی صدا بلند کرے اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ برائے صحت و سلامتی علماء حقہ بآواز بلند صلوات۔ معذرت چاہتے ہوئے زمین آمادہ ہے تو تھوڑی سی فصل کاشت کر، وہ جٹ بھی سمجھدار نہیں ہوتا کہ زمین تھوڑی تیار کرے تو بیج ڈھیر سا چھوڑے، جتنی زمین تیار ہو اتنی بیج میں ہوں مقدار دینا جانتی۔ جب مولا علی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، دوران سفر آپ کے ساتھی نے عرض کیا، مولا آپ تمام انبیاء کی کمالات کے وارث ہیں، کیا اس میں کوئی شک ہے؟ میں تمام انبیاء کی کمالات کا وارث ہوں، اللہ نے تمام انبیاء کے کمالات کا وارث مجھے بنایا ہے۔ کہا تو مریم کا لال عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیا کرتا تھا، کیا آپ بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ تو سامنے سے گزرتے ہوئے قبرستان سے گزر ہوا تو ولی اللہ نے قم باذن اللہ کی صدا سے ایک قبر کو ٹھوکر ماری، قبر پھٹی اور اس سے ایک شخص اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ توجہ چاہیے، نہ سلام نہ دعا، ایک بات پوچھ رہا ہے، ایھا الناس حل رأیتم جملی، لوگوں کیا تم نے میرا اونٹ دیکھا ہے؟ پھر مر گیا، دفنا دیا گیا۔ عرض کرتے مولا یہ تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ انبیاء کے کمالات کے وارث ہیں، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے نہ سلام نہ دعا، اس نے کہا لوگو تم نے میرا اونٹ دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا ایک اونٹ تھا، اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، یہ اونٹ کی تلاش میں تھا، ملکت موت نے اسے تلاش کر لیا۔ اس کے ذہن پر اونٹ تھا، توجہ نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اس کے ذہن میں اونٹ تھا، اس کے دل میں اونٹ تھا، اس کی زبان پہ اونٹ تھا، لہٰذا جو شخص جس حالت میں مرے گا اسے جب بھی جہاں بھی اٹھایا جائے گا وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ اس کے دل و دماغ پر اونٹ تھا، یہ اونٹ کی تلاش میں تھا، لہذا اسی حالت میں مر گیا۔ اب اسے جب بھی اٹھایا جائے گا قبر میں فرشتے منکر نکیر آ کے اٹھائیں گے، وہ پوچھیں گے من ربو کا، یہ کہے گا میرا اونٹ، وہ پوچھیں گے من نبیوں کا، یہ کہے گا میرا اونٹ۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے دوست احباب؟ اگر آپ سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے تو صلوات پڑھیں بابا سے بڑا۔ بس یہاں سے درس ولایت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ درس ولایت یہ ہے کہ مولا کی اس بات کو خوش دلی سے قبول کرنے والوں اپنے گریبان میں بھی جھانک لو کہ تمہارے دل و دماغ پر کون سی چیز غالب ہے۔ اگر تیرے ذہن پہ یہی غالب ہے، اے اللہ تیرے ہر بندے کی خیر ہو، یا رسول اللہ تیرے ہر امتی کی خیر ہو، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، آقا حسین تیرے ماتم دار سلامت رہیں۔ اگر ہر وقت تیری سوچ یہ ہے اور اسی سوچ میں
تو مر گیا ہے، قبر میں فرشتے اٹھائیں گے، تو اسی سوچ کے ساتھ اٹھے گا کہ اللہ کے ہر بندے کی خیر ہو، تو من ربک کا سوال کرنے والوں کو خدا جواب دے گا کہ اس سے میرے بارے میں سوال کرنے والوں، یہ تو میرے بندوں کے بارے میں بھی خیال رکھتا ہے۔ من نبیوں کا سوال کرنے والوں کو نبی کریم جواب دیں گے کہ اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میرے ہر امتی کا بھلا چاہتا ہے۔ من اماموں کا جواب دینے کے لیے خود مولا علی آ جائیں گے اور فرمائیں گے تم اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میرے ہر چاہنے والے کی خیر چاہتا تھا، جو میرے ہر چاہنے والے کی خیر چاہتا تھا اس کی خیر چاہنے کے لیے خود علی آ گئے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تیسری شے العدل، بڑی تیزی سے دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ العدل، عدل کا معنی ہے عربی زبان میں وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اپنے ٹھکانے پہ رکھنا۔ توجہ کیجیے، اسے عدل کہتے ہیں، ہر شے کو اپنے ٹھکانے پہ رکھنا عدل ہے۔ ٹوپی، پگ، امامہ، اس کا مقام سر ہے، اسے سر پہ رکھا جائے یہ عدل ہے۔ جوتوں کا مقام پاؤں ہے، اسے پاؤں میں ڈالا جائے تو یہ عدل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ظلم ہے، اگر کسی شے کو بے محل کر دیا جائے تو یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لیے جائیں، توجہ، اور پگڑی کو پیروں تلے رون دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک سادہ سی بات آپ کے اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے گھروں میں بہت سے مسائل حل ہو جائے۔ آپ کی دعاؤں سے 100 سے زیادہ بار بارگاہ حسینی کی حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک مرتبہ قافلے میں ایک سادات کی فیملی تھی، مولانا ایک سادات کی فیملی تھی، فیملی پوری بہت بااخلاق، بہت باکردار، بہت اچھے۔ کہ ان میں سے ایک بزرگوار کی 7 بیٹیاں تھیں۔ دوران سفر اس کی زبان سے سوائے الحمدللہ کہ میں نے کوئی جملہ نہیں سنا۔ لیکن اس فیملی میں ایک شاہ صاحب تھے، ان کی اماں جان بھی تھی، ان کی حکومت صاحبہ بھی تھی۔ جانتے ہیں حکومت یہ نہیں کہنے، محترمہ، وزیر اعظم، کئی نام ہیں ان کے، وہ بھی تھی ساتھ۔ تو وہ اکثر ماں کی طرف کم توجہ کرتا تھا اور محترمہ کی طرف زیادہ توجہ دیتا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں جو محترمہ کی طرف زیادہ توجہ دے اسے معاشرے میں ایک نام دیا جاتا ہے، جانتے ہیں نا وہ نام، یعنی رن مرید۔ صلوات پڑھو چاہے بابا سے بڑھا۔ وہ ایک دن اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے کسی جگہ پر، تو کہنے لگے قاضی صاحب اسے سمجھاؤ، قافلے میں اماں بھی ہے، اماں کی طرف توجہ نہیں دیتا، محترمہ کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ تو میں نے اسے سمجھانا شروع کیا، قرآن کی آیتیں، ماں باپ کے حقوق، والدین کا مقام، ماں کا مقام، اور اسے سمجھایا۔ سمجھاتے سمجھاتے توجہ کیجیے، سمجھاتے سمجھاتے میں جہاں تک جا پہنچا کہ محترم سید بادشاہ، ماں کی اتنی عظمت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ توجہ کیجیے، بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔
وہ مسکرایا سید، پیارا سید تھا، مرحوم ہو گئے، خدا جوار رحمت نصیب کرے۔ وہ مسکرایا، آدھے قبلہ سائیں تساں ٹھیک آتے ہو، توجہ کرے، قبلہ سائیں تساں ٹھیک آتے ہو، اما سین دے تک قدمہ تلے جنت ہے، اے محترمہ خود جنت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ محترمہ خود جنت ہے۔ میں نے کہا ہم عدل کے قائل ہیں، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے ٹھکانے پہ رکھ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ محترمہ جنت نہیں ہے، لیکن نبی کریم نے فرمایا ہے جنت کا ٹھکانہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ اتنی باباؤں سے بلند صلوات پڑھیں کہ اوپر والی آواز قطع ہو جائے۔ بس بہت سے گھروں کے مسئلے اس عنوان سے حل ہو جاتے ہیں اگر ہم ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھیں۔ ماں کو ماں کا مقام دے، محترمہ کو محترمہ کا مقام دے، ماں کی وجہ سے محترمہ کو نظر انداز نہ کرے، محترمہ کی وجہ سے ماں کو نظر انداز نہ کرے، تو وہ گھر جس میں عدل ہو وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے۔ جہاں بھی ان دونوں پلڑوں میں تھوڑا سا فرق آیا وہ گھر پھر جنت نظیر نہیں جہنم بن جاتا ہے۔ ماں ناراض ہوئی تو آخرت گئی، محترمہ ناراض ہوئی تو دنیا گئی۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ قد افلح المومنون، صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ کون ہے صاحبان ایمان؟ جن میں 4 چیزیں ہوں۔ پہلی چیز صبر، دوسری چیز یقین، تیسری چیز عدل، چوتھی چیز جہاد۔ جہاد کا یہ معنی نہیں ہے کہ تو کلاشن کوف اٹھا اور کسی کے سینے میں گولی اتار دے۔ جہاد کا معنی کوشش کرنا، اللہ کی اطاعت میں اس قدر کوشش کر کہ کوشش کرتے 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 دین خدا میں تو اس مقام تک جا پہنچ کہ اگر جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو پھر جان کی بازی بھی لگا دے، لیکن راہ خدا سے انحراف نہ کر۔ قد افلح المومنون، نام کے بھی مومن، نام کے ساتھ ساتھ کام کے بھی مومن۔ مومنوں والے کام کون سے ہیں؟ مومن تو الحمدللہ ہم سب مسرور ہیں، مومن ہیں الحمدللہ، لیکن مومنوں والے کام بھی ہیں۔ پہلا کام الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں جمع تفریق نہیں کرتے، خشوع و خضوع کو برقرار رکھتے ہیں۔ ہاں، مزہ تب ہے کہ دکان میں کاروبار ہو رہا ہے، ادھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ گئی ہے، دکان کو تو چھوڑ دیا ہے، گاہک کو تو روک دیا ہے، لیکن ادھر اللہ اکبر کیا ہے اور ادھر مختلف چیزوں کے بھاؤ یاد آنے لگ گئے ہیں، اس میں نفع کتنا ہو رہا ہے، نقصان کتنا ہو رہا ہے، تو یہ تو نے دکان کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ ایک نئی دکان لگا لی ہے۔ ہم فی صلاتہم خاشعون، جب نماز میں آ گیا ہے تو پھر ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ تکبیرۃ الاحرام ہے ہی اسی لیے اللہ اکبر، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ توجہ ہے دوستو؟ آئیے، یہ میرے پاس کتاب مواعظ عددیہ ہے، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، بآواز بلند صلوات۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا
فرماتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال میری راحت کا اہتمام کرو۔ کیا مقصد؟ یعنی اذان کہو۔ پھر فرماتے تھے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے سید الانبیاء کی آنکھوں کو سکون میسر آتا ہے۔ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 چیزیں رکھی ہیں، ان میں سے کچھ آپ کو آج سنائی دیتا ہوں، اگر پروگرام ہو تو پھر ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ وفیہا 10 خصال، اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ 10 خوبیاں جلدی جلدی سنا دیتا ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے زین الوجہ، چہرہ کریم و پاؤڈر سے خوبصورت نہیں بنتا، مسی مساگ نال خوبصورت نہیں بنتا۔ فرمایا نماز کے لیے سر سجدے میں تو رکھ دے، پھر تیرے چہرے میں خوبصورتی پیدا کرنا اس کا کام ہے جس کی بارگاہ میں تم نے سر سجدے میں رکھا ہے۔ زین الوجہ، چہرے کی خوبصورتی ہے نماز۔ ونور القلب، دل کا نور ہے نماز۔ وراحت البدن، جسم کا سکون ہے نماز۔ یہ نمازی لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر نماز میں دیر ہو رہی ہو تو ان کا جسم بے چین ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں تو انہیں ایک قسم کا سکون مل جاتا ہے۔ راحت البدن وانس القلوب، جب تیرے بہن بھائی رشتہ دار دوست و احباب سب تجھے قبر کے حوالے کر کے تنے تنہا تاریک کوٹھڑی میں اتار کر آ جائیں گے، وہاں جو تیرا ساتھی بن کے تیرے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا اسے نماز کہتے ہیں۔ ومنزل الرحمہ، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے۔ ومصباح السماء، آسمان کا چراغ ہے۔ ادھر نماز پڑھی جا رہی ہے، ادھر یہ جگہ وہاں ایسے روشن ہے جیسے یہاں والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ وثقل المیزان، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرتی ہے نماز۔ ومرضات الرب، کچھ اور ہو یا نہ ہو نماز پڑھنے والے سے رب راضی ہوتا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش اتنی سوال لیجیے۔ توجہ، مومنین کی صفات الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں قرآن مجید سورہ مبارکہ مائدہ آیہ مبارکہ کا نشان 55۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ قرآن مجید میں آیہ ولایت کون سی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں آیہ ولایت سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ آیت ولایت کہ تمہارا ولی بس اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کی حالت میں جب رکوع میں ہوتے ہیں تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔
یہاں پر میں اتنا عرض کرتا رہتا ہوں، مومن ہوتا ہے وہ جو ایک وقت میں ایک عبادت کرے، جسمانی عبادت کر رہا ہو تو پھر مالی عبادت نہیں کرتا، مالی عبادت کر رہا ہو تو جسمانی عبادت نہیں کرتا۔ جسمانی عبادت کا نام نماز ہے، مالی عبادت کا نام زکوٰۃ ہے۔ امیر المومنین ہوتے ہیں وہ جو ایک وقت میں دونوں کام کریں، دونوں عبادتیں کریں، جسمانی عبادت بھی ہو رہی ہو اور جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی ہو رہی ہو، جسمانی عبادت میں نماز ادا ہو رہی ہو اور مالی عبادت میں زکوٰۃ دی جا رہی ہو۔ انتہائی اختصار سے مسجد نبوی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد کے دروازے پر ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کوئی جو مجھ فقیر کی مدد کرے؟ سب خاموش اپنے اپنے کام میں۔ انہی میں امیر المومنین خدا کی بارگاہ میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ سائل نے ایک دو مرتبہ سوال کیا، جب اسے خیرات نہ ملی تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا کہ اللہ تیرے نبی کی مسجد کے دروازے سے خالی جا رہا ہوں۔ جیسے ہی فقیر نے، سائل نے رابطہ خدا سے جوڑا، وہ علی جو خدا کی بارگاہ میں تھے اس نے اس سائل کی آواز کو وہاں سے سنا، توجہ، وہاں سے سنا، ادھر اس کا سوال وہاں پہنچا، سائل کا سوال وہاں سے یہاں پہنچا۔ اس وقت علی رکوع میں تھے، اشارہ کیا انگشتری کی طرف، سائل نے انگشتری اتاری، توجہ، سائل نے انگشتری اتاری، ادھر سے کیا انگشتری اتری کہ ادھر سے آیت اتر آئی، ادھر سے انگشتری اترنے لگی، ادھر سے آیت اترنے لگی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب جو مسجد میں تشریف فرما بزرگان تھے انہوں نے سمجھا شاید آیتوں کے اترنے کا موسم ہے، ہر چیز کا موسم ہوتا ہے، انہوں نے سمجھا شاید آیتوں کے اترنے کا موسم ہے۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ 40 بزرگان فوراً نماز کی نیت کرتے ہیں اور نماز کی نیت کر کے قیام سے رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع میں جا کر اسے اشارہ کرتے ہیں اور وہ بھی آگے بڑھتا ہے، جو اشارہ کرتا ہے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارتا جاتا ہے۔ لگتا ہے سائل کوئی موالی تھا، جیسے ہی انگوٹھی اتارتا تھا ساتھ میں ایک نعرہ لگا دیتا تھا۔ اب بوجھ کا نعرہ میں سناتا ہوں، آپ نے اپنا نعرہ خود سنانا ہے۔ وہ انگوٹھی اتارتے ہوئے زبان حال سے کہتا تھا انگوٹھی اتارنا میرا کام ہے، آیت اتارنا اس کا کام ہے، میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں، وہ آیت اتارے یا نہ اتارے تمہاری قسمت۔ لیکن ساتھ میں وہ اپنی زبان میں ایک نعرہ لگاتا تھا، ہر انگوٹھی اتارتے وقت کہتا تھا ہذہ من برکات علی ابن ابی طالب، یہ تو ابو طالب کے لال علی حیدر کرار کی۔ نہیں، نعرہ حیدری کی صدا اس طرح سے نہیں، محفل کو گرمانے کے لیے نہیں، مجھے داد دینے کے لیے نہیں۔ جن کو نشہ ولایت آ گیا ہے وہ یہ وعدہ کریں، پرعزم نعرہ لگائیں، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، نماز پڑھنے کا وعدہ ہو، زکوٰۃ دینے کا ارادہ ہو تو پھر غدیری ماحول بنا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگا دیجئے نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ۔
آپ کو نام علی سے کتنا پیار ہے، لیکن قسم بخدا امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنے بابا کے نام سے بڑا پیار تھا۔ خدا نے امام حسین علیہ السلام کو 3 فرزند عطا کیا، تینوں کا نام علی رکھا، علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر۔ کسی نے امام زین العابدین سے سوال کیا کہ آپ کے بابا کو اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں آتا تھا؟ امام نے اپنے بابا سے سوال کیا، بابا آپ نے ہم سب کا نام علی رکھا ہے؟ تو امام حسین کو اپنے بابا کے اس نام سے اتنا پیار تھا کہ فرمایا، میرے بیٹے اگر خدا مجھے 1000 بیٹا دے تو میں 1000 کا نام بھی علی رکھوں گا۔ آج 7 محرم ہے، 7 محرم کو کربلا میں بہتے دریا کے کنارے سے آل رسول کے خیموں کو اکھڑوایا گیا تھا تاکہ آل رسول پر پانی بند کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیاس کا سب سے زیادہ اثر بچے پر ہوتا ہے۔ بچے کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد۔ ماں کیا کرتی ہے؟ 1 چمچ پانی کا، یا دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ بچہ بہت چھوٹا ہو تو ماں اپنا ہاتھ پانی میں بھگو کر اسے بلند کرتی ہے، اس سے چند قطرے گرتے ہیں، وہ بچے کے لبوں پہ گرتے ہیں اور اس سے بچے کو سکون مل جاتا ہے۔ بس نہ روتے ہم، بہتا دریا، نواز رسول، دل بند علی و بطور اور رباب کا ڈال۔ 3 دن گزر گئے تھے، پیاس کا یہ عالم تھا۔ صاحب لہب تحریر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام میدان کارزار میں تھے کہ ایک مرتبہ خیموں سے گریہ کی آواز بلند ہوئی۔ امام خیمہ کی طرف پلٹے تو عرض کی گئی، آقا یہ بچہ جھولے میں آرام نہیں کرتا، جب سے آپ نے حل میں ناصر کا استغاثہ بلند کیا ہے یہ رباب کا لال آپ کی مظلومیت پہ تڑپ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں سمجھ گیا ہوں، اسے پیاس لگی ہوئی ہے، اسے مجھے دے دیجیے، میں اس کی پیاس کا اہتمام کرتا ہوں۔ اولاد والوں جگر تھام لو، بے اولاد اپنی جھولی اولاد کے لیے پھیلا لے کہ رباب کی گودی کے پھول کے صدقے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کرے۔ کربلا میں دن گرم تھا، گرمی کی شدت سے رباب کے پھول کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنے ابا کے دامن سے اصغر کو چھپائے ہوئے میدان کارزار میں اترے اور کہا، اشکیا اگر تم مجھے پانی نہیں دیتے تو نہ دو، تم میں کوئی بھی صاحب اولاد نہیں جو اس 6 ماہ کے بچے کو سیراب کرے۔ امام کا یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا، حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، بہانہ بچے کا بناتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، اصغر لال اب تو خود پانی کا سوال کر۔ اب اصغر نے کیا کیا؟ اے رباب، تو نے علی اصغر کی کیسی تربیت کر ڈالی تھی کہ 6 ماہ کا بچہ تھا، لیکن علی اصغر نے اپنے ہونٹوں کی خشک کمان میں خشک زبان کا ایسا تیر جوڑا کہ ایک مرتبہ لشکر اشقیاء میں ہلچل مچ گئی کہ بچہ پیاسا ہے، بچے کو پانی پلانے میں کیا حق ہے۔ ادھر ابن سعد نے صدا دی، یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ کلام حسینی کو قطع کر دے ورنہ لشکر میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرمل ملعون نے
کمان میں 6 شعبہ تیر جوڑا، ماتم کی تیاری کرو، 6 شعبہ تیر جوڑا اور چاہا کہ نشست باندھے اور تیر چلائے کہ اس کا ہاتھ ہل گیا، تیر گر گیا، پھر اس نے جوڑا، پھر تیر گر گیا۔ ابن سعد نے صدا دی، اتنا بڑا تیر انداز ہے اور ایک چھوٹا سا نشانہ تو اسے نہیں چھوٹا جاتا؟ تو کہتے ظالم ذرا میرے پاس آ، دیکھ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو سامنے سے کنات ہلتی ہے اور ایک بیوی ہے جس نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور صدا دے رہے ظالم اپنے تیر کا وزن بھی دیکھ اور میرے اصغر کا گلا بھی۔ آخر اس ملعون کا تیر چلا، تیر کا چلنا تھا کہ علی اصغر نے اپنا گلا بلند کیا کہ تیر زہرا کے لال کو لگنے نہ پائے۔ آپ نے وفائے عباس سنی لیکن آج وفائے اصغر سنو۔ تیر بڑا تھا، اصغر کا گلا چھوٹا تھا، 6 شعبہ تیر تھا۔ تیر اصغر کے گلے میں ایسے لگا کہ مقتل میں لکھا ہے ذُبِحَ الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا اور تیر بازو حسین میں پیوست ہو گیا۔ اصغر نے بابا کے چہرہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا اصغر لا، تیر کا درد رلا رہا ہے؟ کہا بابا تیری مظلومیت کی قسم، تیر کے درد کی وجہ سے نہیں رو رہا، تو پھر میرے لال رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بابا میں نے کوشش بڑی کی ہے کہ تیر تجھے لگنے نہ پائے، لیکن بابا میری مجبوری تھی، میری گردن چھوٹی تھی، تیر کا وزن زیادہ تھا، دادی زہرا سے میری شکایت نہ کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام نے تیر کھینچا اور چلو میں خون علی اصغر کو جمع کیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار کیا، زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین نے انکار کیا۔ میر انیس نے قلم اٹھایا اور کہا انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ علامہ علی نقی نکن فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو کہ پھر مولا حسین نے اس خون کو کیا کیا؟ فرماتے تھے امام حسین نے اپنی اس ریش کو جو اکبر کی لاش پہ جاتے جاتے سفید ہو گئی تھی، خون نے اصغر سے خطاب کیا اور آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا ہاکذا القا جدی رسول اللہ، میں اس عالم میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا، نانا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب ہم جانتے ہیں جب بھی کوئی انتقال کر جائے تو اس کے لیے ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح سے شہادتیں ہو رہی تھیں اور امام ہر ایک کی شہادت پر پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے رباب کے لال، تیری شہادت میں کتنا درد تھا کہ میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اے اللہ حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ کبھی خیمہ کی طرف بڑھتے تھے، کبھی پیچھے پلٹتے تھے۔ 7 مرتبہ جب یہ صدا میدان میں بلند ہوئی رباب تیری عظمت کو سلام کروں، ایک مرتبہ کنات ہٹی اور بی بی رباب نے صدا دی میرے سر کے تاج آ جا، میں سمجھ گئی میرا اصغر پانی پی چکا ہے۔ جب امام خیمہ کے در پہ پہنچے اور بی بی رباب نے اصغر کے چہرے سے آقا کی ردا ہٹائی تو بی بی سے رہا نہ گیا۔ بی بی نے ایک بین کیا، بہت درد بھرا بین، یا بنیا مثلک جنہر، اور میرے لال کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہی ہے کہ پرسا اب امام حسین علیہ السلام نے
امام کے فعل کی حکمت امام ہی جانتا ہے۔ لاش اصغر کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کسی اور شہید کی لاش سے نہیں کیا۔ ایک ٹیلے کی اوٹ میں گئے اور بزبان شاعر ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ لیکن ہمارے بزرگ علماء بیان کرتے تھے کہ شاید تو نے انصاف نہیں کیا۔ زہرا کا لال میدان کربلا میں اتنا غریب ہو گیا تھا کہ لوازمات قبر نہیں رکھتا تھا، بلکہ تلوار کی نوک سے ننھا سا گڑھا کھودا۔ ننھا سا گڑھا کھودا، اب جو رونے کے لیے آمادہ ہے وہ میری طرف دیکھیں۔ ننھا سا گڑھا کھود کر لاش اصغر اس میں رکھا۔ کربلا کی گرم ریت مولا حسین نے اصغر کے قدموں کی طرف سے اصغر کے لاشے پہ ڈالنے شروع کی۔ ڈالتے چلے آئے، جب سینہ تک خاک ڈال چکے تو شفقت بدری غالب آ گئی اور ایک مرتبہ امام حسین سے رہا نہ گیا، رخ بدلا اور پچھلے ہاتھوں اصغر کے چہرے پہ خاک کربلا ڈال کے کہا، رباب کی محنت اللہ کے حوالے، اصغر لال اللہ کے حوالے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہائے مظلومیت علی اصغر، عزادارو، جب 11 محرم کو شہداء کے سروں کو ان کے لاشوں سے جدا کیا گیا تو سر اصغر نہ ملا، تو کہا کہ اصغر کا لاشا نہیں مل رہا۔ تو ایک بدبخت ملعون نے، اب جگر تھام لیجئے، ایک بدبخت ملعون نے بتایا کہ میں نے دیکھا تھا جب اصغر شہید ہوئے تھے نا، اس وقت حسین ایک ٹیلے کی اوٹ میں جا رہے تھے، لگتا ہے انہوں نے کہیں اسے دفن کر دیا۔ بس یہ کہنا تھا کہ 10 ملعون نیزہ بردار تیار ہوئے ہیں، نیزے انہوں نے ہاتھوں میں لیے اور زمین کربلا میں اتارنے لگے۔ یہ نیزے زمین میں نہیں، جگر رباب میں اتر رہے تھے۔ اب جو ایک نیزہ اترا اور نیزہ اس ظالم نے نکالا تو نیزے کی نوک پہ لاش اصغر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔